فیصل رضا عابدی صاحب، اتحادیوں کی ایک بڑی طاقت اس وقت پارلیمان میں وزیر اعظم بنا چکی ہے اور صدر منتخب کروا چکی ہے. یہ طاقت ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، لیکن یہ ایک لانگ رن اتحادی دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم نے جس طرح سے پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا پی ٹی آئی کے جب نو کانفیڈنس کا ووٹ آ رہا تھا، پھر بی اے باپ کا آ رہا تھا، تو وہ ایک الگ سیناریو تھا. مجھے لگتا ہے یہ ایک لانگ رن ٹرم. میں نہیں سمجھتا. میں آپ کو اس کا انجام بتا دیتا ہوں. کس کا انجام؟ ابھی آغاز ہوا نہیں، آپ انجام کے اوپر چلے گئے. چہروں کی خوشیاں خود نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں یہ کیسے آئے. یہ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، بچہ چھوڑو پرندہ بھی جانتا ہے یہ کیسے لائے گئے. بخشش سی ہے ان کا جو میں سمجھتا ہوں ووٹ آف کانفیڈنس انجام بنے گا اس گورنمنٹ کا. اور کس کا گورنمنٹ کا، پوری گورنمنٹ. بالکل. اگر عدالت نے ان کو عزت کا رستہ نہیں دیا تو وہ عزت کا نو رستہ. کانفیڈنس دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس 100% بالکل ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کا انجام بنے گا اور امپیچمنٹ صدارت کا. آصف علی زرداری کی امپیچمنٹ دیکھ رہے ہیں. بالکل. اگر یہ اسکروٹنی ہو جائے تو یہی انجام ہے. اور اسی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کے چہروں پہ خوشی نہیں. یہ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. آج ہیں کل نہیں ہوں گے، بتایا تو ہے فینومینا. آج ساتھ ہے. یہی ایم کیو ایم تھی جو لاشیں رکھ کے یہاں پہ بین کر رہی تھی، ایف آئی آر کٹوانے کے دعوے کر رہی تھی. یہی تھی نا پیپلز پارٹی پہ یہ الزام. ڈاکٹر عاصم پہ صحیح، کل بلکہ میں نے یہی تھی نا. آج یہی ساتھ بیٹھے ہیں نا. جو اپنا محسن کا نہیں وہ کسی کا ہو سکتا ہے. محسن کچھ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے تو 100% ہونا ہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں. تھوڑا سا جس دن نیازی نے اپنا ایٹیٹیوڈ ادارے کے ساتھ تبدیل کیا اور انسان بننے کی طرف راغب ہوا، یہ ختم. بالکل. اور سنیں، ایک بات میں آپ کو بتا چلوں کہ نیازی نے، مجھے جو سب سے زیادہ فکر ہے نا، جس کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں. میں ایک سیکنڈ جلدی سے مجھے صرف بتا دیں، یہ سنی اتحاد کونسل کی طرف جو اتحاد ہوا ہے پی ٹی آئی کا، یہ اس سے پہلے ہم کچھ اور معاملات دیکھ رہے تھے نا. ایم ڈبلیو ایم بھی بہت زیادہ ایک دم سے وائبرنٹ ہوئی اور ملاقاتیں ہوئی باقاعدہ جیل میں جا کر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا، اس میں ایک چیز مجھے ذہن میں تھی کہ آپ ہی تھے ظاہر ہے جب یہ ساری کولیجن چل رہا تھا، یا سنی اتحاد کونسل میں نے کرایا تھا. شیعہ سنی اتحاد پہ میں کام کرتا تھا. صاحبزادہ فضل کریم میرے استاد رہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ یہ والا اپنے بیٹوں کو مجھے سرپرست نامزد کیا تھا. میں سوال کیا کرنا چاہ رہی ہوں، یہ سنی اتحاد کونسل کی طرف جو جھکاؤ ہوا، آپ سمجھتے ہیں یہی ان کے پاس ایک چوائس تھی؟ نہیں، دیکھیں، چوائس تو ان کے پاس ایم ڈبلیو ایم تھی تو ان کو ریزرو سیٹ بھی مل جاتی. لیکن میں نے دیکھا اہل تشیع کمیونٹی نے لائن لگا کے فرض سمجھ کے اس کو ووٹ کیا نیازی کو، کیونکہ انہوں نے سپورٹ کر دی تھی نا. ایم ڈبلیو ایم نے کہا تھا کہ ہم 2018 سے ان کا ٹلٹ تھا، ہم نہیں تھے تو یہ آزاد تھے، جہاں چاہے جاتے. انہوں نے ووٹ کیا، لیکن کتنا بڑا قدرت کا تازیانہ ان ووٹر کے منہ پہ پڑا کہ ان کو راوزی قرار دے کے تحریک انصاف نے انہی میں شمولیت نہیں کی اور 77 سیٹیں بھی گنوا دی اپنی اس مکافات عمل میں. وہ جو سلیکٹڈ کہتے تھے، آج مکافات عمل ہے کہ وہ خود سلیکشن کمیٹی کا خود شکار ہوئے بیٹھے. مکافات عمل چل رہا ہے. اچھا، اوکے. اور یہ مکافات عمل بڑا شدید ہوتا ہے. اس کا انجام میں نے آپ کو بتا دیا. 2 مہینے بعد، عید کے بعد یہ تحریک کو آغاز کرنے کا. لیکن میری جو نظر ہے نا، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جلدی سے پوچھوں، دیکھیں آئی ایم ایف نے جو خط وط گئے تھے سارے یہاں سے، چاہے پی ٹی آئی کے گئے یا باقی لوگوں کے گئے، میری بات سنیں نا، پاکستان کی معیشت کو اس وقت ایک جو سسٹم نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اس میں ایک توازن کی ضرورت ہے. اگر آپ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کریں گے کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے، ان کی اسکروٹنی ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کو نکال دیں گے، تو سر یہ تو آپ سیاست کے ساتھ. اگر انصاف اور مہذب معاشرہ ہے تو یہی ہونا چاہیے. ورنہ جیسا چاہے آپ چلیں، آپ چلاتے آئے. 55 سال میں آپ نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے، جگ ہنسائی کا سبب بنا دیا پوری دنیا میں 7.25 ارب آبادی جو ہے صرف آپ کا مذاق اڑا رہی ہے اور ہنس رہی. گلوبل دنیا ہے بھائی، ڈیجیٹل دنیا ہے. 5 منٹ میں یہاں سے خبر چلی وینزویلا تک، وینزویلا سے چلی آسٹریلیا تک، ہر جگہ گھوم کے 1 گھنٹے بعد آپ کے پاس واپس آ رہی ہوتی ہے. جگ ہنسائی کا سبب بنا ہے. یہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، ان کو چپڑاسی کی بھی حیثیت نہیں ہے ان کی عالمی دنیا میں. چپڑاسی کی بھی. میں آپ کو جب جائیں گے رویے بتائیں گے. اچھا سنیں، میرا جو اصل مسئلہ ہے نا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، رسول خدا نے دریائے اٹک کے اوپر ایک آخری جنگ کی نشاندہی کی تھی. یہ اب جو الیکٹڈ ہو کے یہ تحریک انصاف آئی ہے، اس کے جو بیانات ہیں، دیکھیں 2 نومبر 2022 سے نیازی کا ایک اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے، مجیب الرحمان ذہن تیار کیے جا رہے ہیں. مینڈیٹ چھینا گیا تو بنگلہ دیش ہے. لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں. یہ ہے اس کے اسٹیٹمنٹ. سیم اسی ڈگر پہ آ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لشکر کی تیاری کے عمل کا جو قائد ہے وہ یہ خود نیازی ہے. اصل آپ کو چیلنج یہ آئے گا. پاکستان میں ڈومینیشن وار ڈکلیئر، یہ بڑی زبردست انفارمیشن ہے. میں اس کو اگلے پروگرام کے لیے اٹھا لوں. ہاں آپ رکھیں، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا، یہ وار پولیٹیکل وار سے کنورٹ ہو رہی ہے اب ڈومینیشن وار پہ.
एक डोमिनेशन का खात्मा होने जा रहा है और एक का आगाज़ होने जा रहा है। इस पे नहीं जाना। पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम को फ़ौज बनाने के अमल को जो नुकसान हुआ है, इसको हम रिपेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इदारे से ये कहना है कि जो फ़ौज होती है ना, ये पूरे 25 करोड़ आवाम की फ़ौज है। सियासी जमातों के आगे पीछे खड़े होकर एक की मुखालफत, एक की तनकीद इसको नुकसान पहुँचाती है। अपने नहीं करें।